محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. جہاں ایک صندوق رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو کھولا تو ایک خرقہ دیکھا. عرض کیا خداوندہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس خرقہ کو پہنوں. ارشاد ہوا پہنیے. پہننے کے ساتھ رحمت للعالمین کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور عرض کیا خداوندہ یہ خرقہ مجھی تک محدود رہے گا یا میرے خاص امتیوں کو بھی پہنچے گا؟ ارشاد ہوا پہنچے گا. اس کے بعد اللہ تعالی نے راز کی ایک بات بتائی اور فرمایا کہ اے محبوب جب واپس جائیں اپنے 4 یاروں کو بلا کر الگ الگ ان سے پوچھیں اگر میں تم کو یہ خرقہ دوں تو کیا کرو گے؟ اس سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ جس کا جواب میرے بتائے ہوئے جواب اور اس راز کے مطابق ہو ان کو خرقہ دے دیجیے گا. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا میں تم کو یہ خرقہ دوں تو کیا کرو گے؟ اس سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ عرض کیا میں صدق پھیلاؤں گا. فرمایا اجلس مکانک، اپنی جگہ جا کر بیٹھیے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اگر میں تم کو یہ خرقہ دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کیا عدل پھیلاؤں گا. ارشاد ہوا اجلس مکانک، اپنی جگہ جا کر بیٹھیے. پھر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے بھی پوچھا کہ اگر میں تم کو یہ خرقہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں حیا کی ترویج کروں گا. فرمایا اجلس مکانک، اپنی جگہ جا کر بیٹھو. اس کے بعد مولائے کائنات اسد اللہ الغالب امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے استفسار کیا کہ اگر میں تم کو یہ خرقہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، بندگان خدا کی عیب پوشی کروں گا. ارشاد ہوا انت لہو وہو لک، تم اس کے لائق اور یہ شے تمہارے لائق ہے. یہ خرقہ تمہارے لیے زیبا ہے. یہ وہی خرقہ ہے جو مشائخ کرام میں یکے بعد دیگر خلفاء کو تفویض ہوتا چلا آیا. معراج مبارک کی بابرکت رات ہے، اس لیے کچھ باتیں معراج شریف کے متعلق سماعت کر لیں. درود پاک. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. بخاری نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے مالک بن سعسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معراج کی رات کا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں تھا اور یہ بھی فرمایا کہ میں مقام ہجر میں لیٹا ہوا تھا کہ یکایک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کچھ کہا. میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا پھر اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان چاک کیا گیا. راوی کہتا ہے میں نے جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس جگہ اور اس جگہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا حلقوم سے ناف تک. پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے لبریز تھا. اس کے بعد میرا دل دھویا گیا، پھر اسے علم و ایمان سے لبریز کر کے واپس رکھ دیا گیا.
پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے پست اور گدھے سے اونچا تھا۔ جارود نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔ جبریل نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے اب یعنی باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ لہٰذا میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل میرے ساتھ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبریل نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ جبریل بولے ہاں۔ کہا گیا ان کا آنا مبارک ہو اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو وہاں پایا اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، ان کا آنا تمہیں، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یوسف علیہ السلام ملے۔ جبریل نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جبریل بولے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ دربان نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر مجھے جبریل ساتھ لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام ملے۔ جبریل نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔
اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر ہم جب آگے بڑھے تو وہ روئے، ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان مبعوث کیا گیا ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر جبریل مجھے 7ویں آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد گرامی ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ پھر مجھے ایک شربت کا برتن، یہ شراب سے مراد شرابن طہورا ہے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن دیا گیا۔ میں نے دودھ کا انتخاب کر لیا۔ جبریل نے کہا یہی فطرت ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز کی 50 نمازیں فرض قرار دے دی گئیں۔ پھر جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن میں 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کیا ہے، لہٰذا اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کرائیے۔ چنانچہ میں لوٹا اور 2 باریوں میں 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پہلی کی طرح کہا، پھر میں لوٹ گیا اور پھر 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پہلی کی طرح کہا، میں پھر لوٹ گیا اور پھر 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا، میں پھر واپس لوٹ گیا اور مجھے ہر روز 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ میں نے کہا روزانہ 5 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کر چکا ہوں، لہٰذا آپ پھر اپنے رب کے حضور جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے کئی بار درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو کسی پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ اس رات کی فیوز و برکات سے ہم سب کو